السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مالک سے اچھا تعلق اور مخلوق سے اچھا برتاؤ مومن کی نشانی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، تمام دیکھنے اور سننے والے احباب آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کو بے شمار خوشیاں عطا فرمائے۔ روز محشر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔ مولانا شکریہ، آپ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارا پہلا سوال ہے آپ سے، قربانی واجب ہے یا مستحب ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فصل لربک وانحر، صدق اللہ العظیم۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ یہاں جو وانحر ہے کہ قربانی کیجیے، نحر کیجیے، یہ امر کا صیغہ ہے۔ عربی کی کچھ اصطلاحات ہیں، شریعت کے اندر بعض احکامات فرض کا درجہ رکھتے ہیں اور بعض واجب کا، اور بعض مستحب، بعض مباح، مندوب، سنن، مکروہ، یہ اصطلاحات ہیں شریعت کی۔ تو یہاں جو وانحر ہے یہ امر کا صیغہ ہے، امر حکم کے لیے آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں، اور علماء یہ فرماتے ہیں کہ امر وجوب کے لیے آتا ہے، یعنی جب کسی چیز کا حکم کیا جائے تو وہ چیز واجب ہوتی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا ایھا الناس علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو تمہارے ذمے ہر سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے۔ اور تیسری دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح شاۃ مکانہا، جس آدمی نے قربانی کے جانور کو عید نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کر دیا تو اس کو چاہیے کہ عید نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اس جانور کی جگہ ایک اور بکری ذبح کرے۔ اور اسی طرح حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جو آدمی وسعت اور طاقت رکھتا ہو قربانی کرنے کی، اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آ جائے۔ پانچویں دلیل یہ ہے کہ جناب سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین یضحی، کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال قربانی کی۔ تو یہ دلائل ہیں قرآن کریم کی آیات مبارکہ اور اسی طرح احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ان روایات سے، احادیث سے اور اسی طرح قرآن کریم کی آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، مستحب نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ پہلی حدیث میں کیا فرمایا کہ علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، ہر یعنی سال قربانی کرنا واجب ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا ہے کہ جس نے عید نماز پڑھنے سے پہلے جانور ذبح کر دیا تو اس کو چاہیے کہ وہ عید نماز پڑھنے کے بعد دوبارہ اس کی جگہ جانور کو ذبح کرے، بکری کو ذبح کرے۔ اگر یہ قربانی کرنا مستحب ہوتا تو ایک مستحب تو یہ ہے کہ کر لیا تو اچھا ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ جب دوبارہ ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ضروری ہے۔ اور دوسری حدیث میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو طاقت کے باوجود قربانی نہ کرے اس کو چاہیے کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ اب اتنی سخت وعید یہ اس حکم کے لیے ہو سکتی ہے جو حکم ضروری ہو، واجب ہو۔ اور اسی طرح پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ منورہ میں رہ رہے ہیں اور ہر سال اہتمام کے ساتھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کر رہے ہیں۔ تو ان تمام
دلائل سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، قربانی مستحب نہیں ہے۔ ماشاء اللہ۔ مولانا، قربانی کس بندے پر واجب ہوتی ہے اور اس کا نصاب بھی ساتھ ساتھ آپ بتا دیں بھی اس کا نصاب کیا ہو؟ جو آدمی صاحب نصاب ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ اب صاحب نصاب کیا ہے؟ جیسے زکوٰۃ کا نصاب ہے، زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے کہ 52.5 تولے چاندی، اس کی موجودہ قیمت جتنی بنتی ہے، اگر کوئی آدمی اتنی قیمت کا مالک ہے تو اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہے۔ آج کل 52.5 تولے چاندی جو ہے وہ 4 لاکھ سے 4.25 لاکھ سے 4.5 لاکھ کے درمیان۔ احتیاطاً اگر کوئی آدمی 4.5 لاکھ کا مالک ہے، مرد ہے یا عورت ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اچھا، ان 4 لاکھ کا 4.5 لاکھ کا اس کے پاس نقد و نقد موجود ہونا بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کچھ چاندی ہو، کچھ سونا ہو، کچھ نقدی ہو، کچھ مال تجارت ہو، اور اسی طرح کچھ ضرورت سے زائد سامان ہو۔ ضرورت سے زائد کا مطلب کیا ہے؟ ایک آدمی کا گزارا چند سوٹوں سے ہو سکتا ہے، باقی زائد کپڑے ہوں اس کے پاس، سال بھر استعمال نہیں ہوتے۔ مثال کے طور پر عورت ہے، عام طور پر عورت کی جب شادی ہوتے تو اس کے جو کپڑے پہلی رات کے ہوتے ہیں وہ عام طور پر اس کے بعد استعمال نہیں ہوتے، الا قلیل، الا ماشاء اللہ۔ اور اسی طرح گھر کے وہ برتن، وہ بستر جو سال بھر استعمال نہیں ہوتے، وہ بھی ضرورت سے زائد ہے۔ ایک آدمی کے پاس ضرورت سے زائد موبائل ہے، وہ بھی ضرورت سے زائد یعنی شامل ہوں گے۔ گاڑیاں ہیں ضرورت سے زائد، 1-2 گاڑیوں سے اوپر ہو سکتی ہے، اس کے بعد اس سے زیادہ ہے۔ ایک گھر ہے جس میں ضرورت پوری ہو سکتی ہے، اور گھر ہیں اس کے ضرورت سے زائد ہیں، ان کو بھی شامل کیا جائے گا۔ کچھ پلاٹس ہیں اس آدمی کی ملکیت، انہوں نے لے کر رکھے ہوئے ہیں، بھلے اس پر یہ ہے کہ مستقبل میں انہوں نے اپنی اولاد کے مکان بنانے ہیں، لیکن ابھی اس کی ضرورت سے زائد ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو ملا کر اگر کوئی آدمی 4.5 لاکھ روپے کا مالک بنتا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ چاندی 52 تولے یا 52.5 تولے، 52.5 تولے چاندی۔ کسی کے پاس 50,000 یا 20,000 نقدی ہے، اس کے پاس جانور ہیں 10 لاکھ کے، اس کی قیمت ہے 10 لاکھ ان جانوروں کی، لیکن نقدی اس کے بعد 20,000 روپے ہیں، اس کے اوپر بھی اگر کسی آدمی کے پاس 2 چیزیں ہیں، ضرورت سے زائد 2 چیزیں ہیں، یعنی اگر اس کے پاس ہے، مثلا کچھ چاندی ہے یا کچھ سونا ہے، آسان مثال، آج کل عورتوں کے پاس عام طور پر 1 تولہ سونا ہوتا ہے۔ اب اس زمانے میں، ہمارے زمانے میں 1 تولہ سونے کی قیمت 5 لاکھ سے بھی زیادہ ہے۔ کوئی عورت ہے، 1 تولہ اس کے پاس سونا ہے اور 1,000 روپے نقدی اس کی ملکیت میں ہے۔ اب یہ 2 چیزیں جمع ہو گئی، سونا اور نقدی۔ اب یہ 4.5 لاکھ پر قربانی واجب ہو رہی ہے اور 5 لاکھ سے اوپر کی عورت مالک ہے، اب اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ تو اس نصاب کو ہم سمجھیں اور اپنا اپنا حساب لگائیں۔ اگر کسی فرد پر قربانی واجب ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی خوش دلی کے ساتھ قربانی کرے، جیسے حدیث پاک میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَطِّيبُوا بِهَا نَفْسَ، خوش دلی سے قربانی کرنی چاہیے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنا حساب کرے، حساب کر کے اگر وہ 4.5 لاکھ کا مالک بن سکتے ہیں کسی بھی صورت میں، تو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ قربانی نہ کرنے کی بہت ساری وعیدیں ہیں، اور قربانی کرنے پر بہت سارے فضائل ہیں، فوائد ہیں۔ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر اللہ کا حکم بھی ہے، سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو، جن پر قربانی واجب ہے، خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ شکریہ مولانا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہمارے ساتھ مولانا عابد صاحب تھے اور وہ قربانی کے اوپر وضاحت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔